ورنہ اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور باقی اختیارات لڑ کر حاصل کریں گے۔ یہ جو گورنر ہاؤس میں ایکٹیویٹی اس وقت رات کو ہوئی ہے، یہ کیا وہاں پر جلیبیاں امرتیاں کھانے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، مجھے تو اعتراض بھی نہیں ہے، وہ ایک ہو جائیں۔ نیک ہو جانے والی بات پہ تو ہمیشہ سوال رہے گا۔ الیکشن کمیشن، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو پتہ چلتی ہے نا کہ آپ باعث ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں نہیں کرتے۔ تو جماعت اسلامی میں ہی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان اختیارات کو بھی چھین لے گی ان لوگوں سے۔ تو مجھے ظاہر ہے کہ یہ ایسی سازشیں ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو گورنر ہاؤس میں ایکٹیویٹی اس وقت رات کو ہوئی ہے، یہ کیا وہاں پر جلیبیاں امرتیاں کھانے کے لیے گئے تھے؟ تو کیا کرنے گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ الیکشن کے موقع پر اگر یہ ساری دھڑے اکٹھے ہو کر کوئی کام وہاں پر کر رہے ہیں اور الیکشن مہم نہیں چلا رہے، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا اور اس پر نہیں کر رہے، تو سازشیں ہی ہو رہی ہیں نا، اور کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ دوسرے تیسرے دن پٹیشن ڈالتے رہتے ہیں، ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پتہ نہیں کس طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ تو سب کے ساتھ ہی ہاتھ ہو گیا ہے، اور اب تو الیکشن ہو رہا ہے، اور الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ عوام سب کو بتا دیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ مجھے تو اعتراض بھی نہیں ہے، وہ ایک ہو جائیں۔ نیک ہو جانے والی بات پہ تو ہمیشہ سوال رہے گا، لیکن ایک ہو جائیں وہ اور کام کریں تو کس کو اعتراض ہے؟ تقسیم ہوئے تو ہمیں اعتراض نہیں تھا، وہ ایک ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن الیکشن تو ہونے دیں نا۔ وہ ایک ہونے کو اس سے کیوں مشروط کرتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اب جو ان کو ایک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ان کی مطلب فرمائشی پروگرام ہی ختم نہیں ہو رہا ہے ان کا۔ ایک طرف ایک بھی کرو، الیکشن بھی نہیں کراؤ، حکومت میں بھی شامل کرواؤ، ایڈمنسٹریٹر بھی لگواؤ، گورنر بھی لگواؤ، وزیر بھی دو، اور چیئرمین کمیٹیاں بھی دو، فیول بھی دو۔ بھائی اتنے فرمائشی پروگرام چل رہے ہیں تو وہ بھی سب پریشان ہو جاتے ہیں، جو لوگ بھی یہ انتظام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار حد ہی ہو گئی ہے، اب جاؤ عوام میں جاؤ، اگر اتنے ہی تمہارے اندر دم ہے، سارے کام ہی ہم کر کے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ اب تو انہیں فیس کرنا پڑے گا۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن سے یہ فرار حاصل نہیں کر سکیں گے، اور کراچی کے تمام عوام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تیاری کریں۔ انتخاب ہونے جا رہا ہے جو ایک پارٹی کے صدر نے کہا ہے۔ دیکھیں اس بات کو تو میں درست نہیں سمجھتا کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں جس کے نتیجے میں لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ پارٹی کے وہ صوبائی صدر وہ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ فوج اور رینجرز کی تعیناتی ہو؟ اگر وہ یہ مطالبہ کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ خود بھی الیکشن چاہتے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے، اور خوفزدہ کر کے وہ بھی الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہم تو نہیں کہہ رہے بوتھ پہ ہونا چاہیے، اس پارٹی کے صدر کو تو کہنا چاہیے بوتھ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ بوتھ پہ ہونے سے انہیں کافی فائدہ ہوا تھا، تو کہیں نا وہ کہ بوتھ پہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں خونی آ رہا ہے، خونی ہو رہا ہے، انتخاب میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ادارے اپنا کام کریں، حکومت اپنا کام کرے، الیکشن کمیشن اداروں کو ڈپلائمنٹ کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، ان کو عوام کو فیس کرنا چاہیے۔ ان کی بہترین پرفارمنس لوگوں کے سامنے موجود ہے، اب انہیں چاہیے کہ اس پرفارمنس کے مطابق عوام سے ووٹ لیں۔ اب تو سب اکٹھے بھی ہو گئے، اب مسئلہ کیا ہے؟ تو جائیں اور ووٹ لیں، بجائے اس کے کیا فرار اختیار کریں۔ اس کے باوجود کسی بھی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کرنے میں ظاہر ہے اختیار رکھتے ہیں، چاہے وہ لڑیں چاہے نہ لڑیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن لڑے، بلدیاتی الیکشن لڑے۔ آج میں نے ایک فیصلہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو یہ چیف الیکشن کمشنر یہ ایم کیو ایم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیوں نہیں کرتے جو ایڈمنسٹریٹر نہیں چھوڑ رہے؟ اور الیکشن کمیشن کو یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ جن ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر ہوا ہے وہ باقاعدہ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں اور باقاعدہ سیاسی ایکٹیویٹی کھل کر سامنے کر رہے ہیں جو ان کے ضابطے کے خلاف ہے، سرکاری نوکری کے ضابطے کے بھی خلاف ہے اور الیکشن کمیشن کے ضابطے کے بھی خلاف ہے۔ جب وہ باقاعدہ اس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو پتہ چلتی ہے نا کہ آپ باعث ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں نہیں کرتے۔ تو اتنی محبوب پارٹیاں کیوں ہیں الیکشن کمیشن کی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں؟ کہ کوئی ایسا ہنگامہ ہو جائے جس میں ان کو طلب کر لے، اور اس ہنگاموں کو روکنے کے لیے انہیں بوتھ میں جا کے بھی لوگوں کا ہاتھ پکڑنا پڑے۔ یہ تو خیر ضابطے میں آتا ہے، الیکشن کمیشن کے ضابطے میں آتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مینیپولیشن اس وقت ہوتی ہے جب، یا مینیپولیشن اس وقت ہو سکتی ہے یا اس کا الزام لگ سکتا ہے جب آرمی اور رینجرز کے جوان بوتھ پہ کھڑے ہوئے ہوں، تو وہ میں نہیں چاہتا۔ ہم رینجرز کو اور فوج کو بھی کنٹروورسی میں نہیں ڈالنا چاہتے، اچھا نہیں ہے یہ، لیکن امن و امان قائم کرنا ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔
اگر ان سے کہا جائے گا، اور اگر کہا گیا ہے تو اس بات کو ماننا بھی ان کی آئینی ذمہ داری ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے اور اسٹیشنوں پر ہونی چاہیے اسٹیٹک پوزیشن. ایک ہوتا ہے کہ وہ موو کر رہے ہیں اور طلب کرنے پہ آئیں گے، نہیں، ان کو موجود ہونا چاہیے، ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی کے طور پر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے موجود ہے، اور اسی طرح پارٹی کے طور پر بھی نمبر 1 موجود ہے. اور یہ تمنا لوگوں کی کہ جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے، وہ تو 51% لوگوں نے کہا ہے کہ ہونا چاہیے. مجھے توقع ہے کراچی کے عوام سے کہ وہ اس وقت اس پہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سی پارٹی، کون سا لیڈر، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ کراچی کی بہتری کے لیے کون کام کر سکتا ہے، اور کراچی کس کی پرائرٹی ہے، اور کراچی کو کون ڈیولپ کر سکتا ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کا ورکر سپورٹر ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ورکر سپورٹر ہو، نون کا ہو، جس کا بھی ہو. میری سب سے ریکویسٹ یہی ہے، مذہبی جماعتیں ہوں، کہ وہ ایک طرف ہو جائیں کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے، یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے، خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے. اگر وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے تو جماعت اسلامی میں اتنا ظرف ہے کہ اگر اس کو الحمدللہ مکمل میجورٹی مل بھی جائے گی تب بھی ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. یہ ظرف صرف جماعت اسلامی کا ہی ہے اور کسی کا نہیں. بغیر کسی حکومت میں آئے، بغیر منتخب ہوئے، جب ہم نے اس مسئلے کو اجاگر کیا، اور آج ہر صحافی کی زبان پر یہ سوال ہے، ہر نوجوان، ہر بوڑھا یہ سوال کرتا ہے کہ اختیارات نہیں ہوئے تو کیا کام کرو گے، تو یہ شعور الحمدللہ ہم نے دیا ہے. اور ہم نے صرف تقریریں کر کے نہیں دیا، پریس کانفرنس کر کے نہیں، سڑک پہ 29 دن کا دھرنا دے کر کیا، مسلسل تحریک چلا کر یہ شعور دیا. یہ شعور اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اب پوری دنیا میں لوگ تھو کر رہے ہیں. پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں، اب یہ لوگ جہاں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہاں کا بلدیاتی نظام تو یہ ہے، اور آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ نے اپنے شہر کا بلدیاتی اور اپنے حیدرآباد کا اور سکھر کا اور لاڑکانہ کا بلدیاتی نظام میں کیا طاقت دی ہوئی ہے. جماعت اسلامی میں ہی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان اختیارات کو بھی چھین لے گی ان لوگوں سے. اور جماعت اسلامی نے بہت ساری پیش رفت کی بھی ہے اس حوالے سے. وہ تو اگر ایم کیو ایم بیچ میں ان کے پاس نہ آ جاتی، دوبارہ سے گود میں نہ بیٹھتی، تو شاید یہ اختیارات والا جو ترامیم تھیں، جو ایگریمنٹ تھا ہمارا پیپلز پارٹی سے، اس پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہوتا. ان کو چونکہ وہ میسر ہے ایم کیو ایم، تو وہ اس کو انہوں نے اپنے ساتھ استعمال کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہا جماعت اسلامی کا میئر آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اختیارات بھی ہم لوگوں کے ساتھ مل کر ان سے لیں گے، ورنہ اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور باقی اختیارات لڑ کر حاصل کریں گے.